ظاہر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ بنایا ہے، انہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب ضرور دو، جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، ایک مسلمان کا جواب دینا واجب ہے۔ اب جب ہم سلام کریں گے نبی پر تو چونکہ نبی نے خود قاعدہ بنایا ہے کہ مومنوں کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نبی ہمیں جواب عطا فرماتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے بھائی ابھی کیسے جواب عطا فرماتے، جب آپ حیات تھے جب جواب دیتے تھے، اب کیسے جواب دیتے؟ اب تو جواب نہیں دے سکتے، اب تو قبر مبارک میں ہے، اب تو روح نکل گئی، قفس انصری سے پرواز کر گئی، اب تو یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلے گئے، اب یہاں سے غافل ہو گئے، یہاں سے غافل ہو گئے۔ یاد رکھے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی اس دنیا سے اس دنیا میں تشریف لے گئے، زمین کے اوپر سے زمین کے اندر تشریف لے گئے، لیکن وہاں تشریف لے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے غافل نہیں ہے، اللہ نے انہیں غافل نہیں رکھا، اللہ نے اس نبی کو غافل نہیں رکھا۔ جو غافل ہو وہ نبی کیسا، جو غافل ہو وہ نبی کیسا؟ نبی تو ہوتا ہے خدا کا نائب، نبی ہوتا ہے خدا کا خلیفہ، نبی ہوتا ہے خدا کا جانشین، اور نبی کے اندر جو کمال ہوتے ہیں وہ سب اللہ کے دیے سے ہوتے ہیں۔ تو خدا اگر کسی کو اپنا خلیفہ بنائے، اپنا نائب بنائے اور نائب بنا کر پھر اسے غافل کر دے، اتنے کمزور کو اپنا خلیفہ بنائے۔ بھائی ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم، ایک قرب فہم کے لیے، ایک مثال سمجھنے کے لیے، ورنہ وہاں تو اس کی شان تو وہ مالک الملک ہے، لیکن چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں عالم شہادت میں، تو یہاں کی بات سے ذرا کچھ وہاں کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم کسی کو اپنا سفیر بنا کے کسی دوسرے ملک میں بھیجے گا تو کیا اسے کوئی اختیار نہیں دے گا؟ اسے بے اختیار بنا کے بھیجے گا، اسے کوئی جو ہے طاقت ہی نہیں دے گا، قدرت ہی نہیں دے گا، اور ایک کمزور کو دوسرے ملک میں بھیج دے گا؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کا سفیر بھی اتنا طاقتور مانا جاتا ہے، ملک جتنا سپر پاور ہوتا ہے اس کا سفیر دوسرے ملک میں جانے والا وہ بھی اتنا ہی پاور والا کہلاتا ہے۔ ہندوستان کا سفیر وہ ایسے ہی پاور رکھے گا جیسے دنیا میں ہندوستان کا پاور ہے، پاکستان کا سفیر ویسا ہی پاور رکھے گا جیسے دنیا میں پاکستان ملک کا پاور ہے، امریکہ کا سفیر ویسا ہی پاور رکھے گا جیسے وہاں کا پاور دنیا میں مانا جاتا ہے۔ تو یہ قاعدہ جب آپ نے سمجھ لیا کہ جس ملک کا سفیر ہو اور وہ ملک جتنا پاورفل ہو اس کا سفیر اتنا ہی پاورفل اور طاقتور مانا جاتا ہے، تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ نبی جو ہے نبی، یہ کسی دنیاوی ایک ملک کے سفیر اور بادشاہ اور نائب اور خلیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ نبی اس خالق کے کائنات کے سفیر ہے کہ جس کی یہ شان ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ سارے آسمان، ساری زمین، یہ سب میں کس کی خدائی ہے، کس کی سلطنت ہے، کون مالک حقیقی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اور وہی جو مالک حقیقی ہے
جس کے قبضہ و قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، یہ آسمان و زمین کی ہر چیز جس کے قبضہ و قدرت میں ہے، وہ اللہ اپنے نبی کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیج رہا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بریلی کی سرزمین سے یوں پکار اٹھے کہ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں. تم تو اس جہاں کی بات کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کہتے دونوں جہاں ہیں ان کے قبضہ و اختیار میں. یہ جہاں بھی نبی کے قبضے میں ہے، وہ جہاں بھی نبی کے قبضے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خالق کے کل نے آپ کو، یہ خود سے نہیں بنے، یہ ذہن میں رکھے. اپنا عقیدہ ہمیشہ یہ واضح اور درست رکھے، اور اگر کوئی آپ کو بہکانے آئے تو اسے کہہ دے کہ ہم نبی کے پاس جو کچھ کمال مانتے ہیں وہ خود ان کا ذاتی مانتے ہی نہیں. کمال سب کچھ ہے لیکن ذاتی کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ سب عطائی ہے. وہ سب عطائی ہے. کس نے عطا کیا؟ بھائی جس کے نبی ہے، جس کے خلیفہ ہے، جس کے نائب ہے، جس کے بندے ہیں، جس کے رسول ہے، جس کے نبی ہے، جس کے محبوب ہے. جس کے محبوب ہے. نبی کئی شان رکھتے ہیں. نبی عبدیت کی بھی شان رکھتے ہیں، نبی محبوبیت کی بھی شان رکھتے ہیں. دوستو اسی میں لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں. کچھ باتیں نبی کی زبان سے وہ نکلی ہے جو ان کی عبدیت کے مطابق تھی. عبدیت کے مطابق تھی، یعنی بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا. اور بندگی کا کمال یہ ہے کہ چاہے وہ نبی ہی بندہ کیوں نہ ہو، بلکہ بندگی کا کمال یہ ہے کہ اپنے مولا کے سامنے اپنے آپ کو خود سپرد کر دے، بالکل عاجز کر دے، کچھ نہ سمجھے. تو جب عبدیت کے مقام پر فائز ہوتے تو کہتے ما عبدناک حقا عبادتک، اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا. ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ میں تیری معرفت کا حق ادا نہ کر سکا. یہ عبدیت کی بولی ہے، یہ حضور کی عبدیت کی. اور اس نقطے کو 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے سمجھا، حضور اعلیٰ حضرت نے سمجھا کہ جب عبدیت اور بشریت کی رٹ لگا کر لوگ نبی کی تنقیص کے راستے پر چل پڑے، بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت اٹھے اور کہا خبردار، نبی کا وہ جو فرمان ہے جس میں عبدیت کی بولی ہے اس بولی کو مانو ضرور تاکہ تمہیں عبدیت کا ڈھنگ آ جائے، لیکن اس سے تم اعتقاد نہ بناؤ اور اس کا عقیدہ نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ عقیدہ اور اس راستے سے تم تنقیص تک پہنچ سکتے ہو، اور تنقیص رسالت یہ بے ایمانی ہے. تو پھر نبی کو کیسے مانے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کی عبدیت کو بھی مانو تاکہ عبدیت کا سلیقہ مل جائے، اور نبی پر اعتقاد ایسے رکھو کہ جس خدا کے وہ نبی ہے، جس خدا کے وہ رسول ہے، اس خدا نے جس محبوبیت کی شان کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے پیش فرمایا اس محبوبیت کی شان سے ان کو مانو. اس محبوبیت کی شان سے ان کو مانو تاکہ تمہارا عقیدہ سلامت رہے، تمہارا عقیدہ سلامت رہے، تمہارا ایمان سلامت رہے، تم بے ایمان نہ ہو جاؤ. محبوبیت کی شان کے ساتھ اس نبی کو مانو. اور نبی جب عبدیت پر فائز ہوتے تو اپنے آپ سے تمام کمال کی نفی کر دیتے کہ اللہ میں کچھ نہیں. علم غیب کی بھی نفی کر دیتے، میرے پاس کوئی ذاتی علم ہے ہی نہیں. اب اسی کو کچھ لوگ دلیل بنا لیتے. لیکن یاد رکھے نبی عبد بھی ہے، نبی محبوب بھی ہے. تو عبدیت کی جو شان ہے اس کو مانو،
لیکن اس کی رٹ نہ لگاؤ، اس پر اصرار نہ کرو، بلکہ اس نبی کی جو محبوبیت والی شان ہے اس کو بار بار ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت اسی شان کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے اس نبی کو پیش فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیے نبی عبدیت کے مقام پر جب ہوتے تو کہتے یا اللہ میں کچھ نہیں، میں تیری عبادت کا بھی حق ادا نہ کر سکا، میں تیری معرفت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن قربان جائے جب محبوبیت کی شان کے ساتھ وہ خدا ان کو دیکھتا کہ اے نبی تم رات بھر کھڑے ہو کر میری عبادت کرتے ہو، اور اتنی عبادت کرتے ہو کہ پیر مبارک میں ورم آ جاتا ہے، پیر مبارک سوج جاتے ہیں، اور یہ عرض کرتے ہو کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، یہ تمہاری عبادیت ہے، لیکن اے میرے محبوب تم میرے محبوب ہو، تو خدا فرماتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے حبیب میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم تکلیف میں پڑ جاؤ، تم رات بھر جو ہے جاگتے رہو۔ یعنی نبی کی عبدیت جاگنا چاہتی ہے، اور خدا کی طرف سے جو محبوبیت کا مقام ہے وہ اپنے محبوب کو سلانا چاہتا ہے، آرام دینا چاہتا ہے۔ دوستو تو یاد رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ بہت اہم عبادت ہے، بہت افضل عبادت ہے، اور اس نبی پر ایمان ایسے لاؤ جیسے اللہ نے محبوبیت کی شان کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے پیش فرمایا ہے، اور جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں جمع کر فرما دیا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔